کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جس انسان کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی ساری خوشیاں وار دی، اب اس کی نظروں میں آپ کی وہ قدر نہیں رہی؟ کیا آپ کی باتیں، آپ کے جذبات اور آپ کی موجودگی اس شخص کے لیے اب ایک عام سی بات بن کر رہ گئی ہے جو کبھی آپ کی مسکراہٹ پر جان چھڑکتا تھا؟ دل میں ایک عجیب سی چبھن اور تکلیف ہوتی ہے نا، جب شوہر کی توجہ اور محبت کم ہونے لگتی ہے، انسان خود کو ادھورا اور غیر اہم محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فیصلے کو مٹانے کا ایک ایسا نفسیاتی اور روحانی راز موجود ہے جو آپ کے رشتے میں پہلے جیسی بلکہ اس سے بھی گہری محبت واپسی لا سکتا ہے؟ ایک ایسی آسان سی ترکیب جو دوریاں پیدا نہیں کرتی بلکہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ آج ہم اسلام اور نفسیات کی روشنی میں اس درد کا وہ علاج جانیں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس پیغام کو آخر تک ضرور پڑھیں، کیونکہ اس میں چھپی آخری بات آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو ایک نئی امید اور نیا راستہ دے گی۔ جب ایک عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اسے اہمیت نہیں دیتا تو نفسیاتی طور پر گھبراہٹ میں چلی جاتی ہے، سوال کرتی ہے، شکایتیں کرتی ہے، روٹھتی ہے اور بار بار اپنی اہمیت جتانے کی کوشش کرتی ہے۔ نفسیات کی زبان میں اسے اینگز اٹیچمنٹ کہا جاتا ہے، لیکن سچائی کیا ہے آپ جانتی ہیں؟ زیادہ شکایتیں کرتی ہیں مرد نفسیاتی طور پر اتنا ہی پیچھے ہٹتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کی ہر کوشش ناکافی ہے اور وہ مزید خاموش یا غصے کا کھلا اوسٹ لیتا ہے۔ آپ اپنی قدر مانگ کر حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن یاد رکھیں بھیک میں ملی ہوئی توجہ اور محبت کبھی دل کو سکون نہیں دیتی۔ جب آپ اپنی ساری خوشیوں کا مرکز اپنے شوہر کو بنا لیتی ہیں تو دراصل آپ اپنی خودی اور اپنی قدر کھو دیتی ہیں، اور جو انسان خود اپنی قدر نہیں کرتا، کوئی دوسرا اس کی قدر کیسے کرے گا؟ اب ذرا اس مسئلے کو خالص اسلامی اور روحانی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے، تو پھر محبت کیوں کم ہو جاتی ہے؟ کبھی آپ نے تنہائی میں سوچا ہے کہ شاید انجانے میں آپ نے اپنے شوہر کو وہ مقام دے دیا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا؟ جب ہم اپنی ساری امیدیں اور سکون ایک فانی انسان سے وابستہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انسان کے ذریعے جھٹکا دیتا ہے تاکہ ہمیں یاد آئے کہ اصل سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب آپ شوہر سے قدر مانگتی ہیں اور وہ نہیں ملتی تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہو سکتا ہے، اے میری بندی، اپنی امیدوں کا رخ مخلوق سے ہٹا کر اپنے خالق کی طرف کر لے۔ تو پھر وہ آسان سا عمل کیا ہے؟ وہ ہے باوقار خاموشی اور اللہ پر مکمل بھروسہ، توکل، ڈگنیفائڈ وڈرول۔ آج سے بلکہ اسی لمحے سے شکایتیں کرنا بند کر دیں، تانے دینا چھوڑ دیں، توجہ مانگنا ختم کر دیں، اپنی توجہ اپنے رب اور اپنی ذات پر مرکوز کریں۔ جب آپ شوہر کو تھوڑی سی جگہ دیں گی اور اس کی توجہ پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے اندر سکون پیدا کریں گی تو اسے ایک نفسیاتی جھٹکا محسوس ہوگا۔ وہ سوچے گا، جو عورت میری معمولی سی بے رخی پر پریشان ہو جاتی تھی وہ اچانک اتنی پرسکون کیسے ہو گئی؟ لیکن یاد رکھیں، اس کا مقصد انا کو تسکین دینا نہیں ہے۔ آپ نے گھر کے کام پہلے کی طرح کرنے ہیں، مسکراہٹ اور حسن اخلاق کی برقرار رکھنی ہے، لیکن اپنی اندرونی خوشی کے لیے اس پر بوجھ نہیں ڈالنا۔ آپ نے خود کو بہتر بنانا ہے، نماز میں خوشی پیدا کریں، تہجد میں اللہ کے سامنے روئیں۔ جو شکایتیں آپ شوہر سے کرتی تھیں وہ اللہ سے کریں، اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا تو آپ کے چہرے پر
ایک روحانی سکون اور خوشی آ جائے گی جو آپ کے شوہر کو خود بخود آپ کی طرف کھینچ لائے گی۔ نفسیات کہتے ہیں کہ مرد اس عورت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جو جذباتی طور پر مضبوط ہو، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل جذباتی مضبوطی اللہ پر مکمل بھروسے سے آتی ہے۔ اپنے شوہر کی خامیاں گنوانے کی بجائے اس کی چھوٹی چھوٹی خامیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اپنے رشتے کو انا کی جنگ نہ بنائیں۔ یاد رکھیں، محبت مانگی نہیں جاتی، پائی جاتی ہے۔ جس دن آپ نے اپنے اندر کا خلا اللہ کی محبت سے بھر لیا، اس دن آپ دیکھیں گی کہ آپ کا شوہر خود آپ کی قدر اور محبت کا اعتراف کرے گا۔ یقین رکھیں، دلوں کو صرف ایک ہی ہستی موڑ سکتی ہے اور وہ اللہ ہے۔ آپ اپنی خوشی جاری رکھیں، اپنا اخلاق بہترین رکھیں اور نتائج اپنے رب پر چھوڑ دیں۔ یہ ایک سچا اور آزمودہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ نہ صرف اپنا گھر بچا سکتی ہیں بلکہ اپنی کھوئی ہوئی قدر بھی واپسی حاصل کر سکتی ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔